ایک عام سی لڑکی تھی، مگر اس کے خواب عام نہیں تھے۔ نام تھا مانور، ایک چھوٹے سے گھر میں پلنے والی، جہاں ضروریات پوری کرنا ہی سب سے بڑی کامیابی سمجھی جاتی تھی۔ باپ ایک چھوٹی سی نوکری کرتے تھے، ماں گھر سنبھالتی تھی، اور گھر میں اکثر یہی جملہ سننے کو ملتا: لڑکیوں کو زیادہ پڑھا لکھا کر کیا کرنا ہے، آخر میں تو گھر ہی سنبھالنا ہوتا ہے۔ مانور ہر بار یہ سنتی خاموش ہو جاتی، مگر دل میں ایک ضد سی جاگ جاتی۔ بچپن سے ہی وہ پڑھنے میں اچھی تھی، کتابیں اس کے لیے صرف تعلیم نہیں تھیں، وہ اس کی دنیا تھیں، اس کا راستہ تھیں۔ جب باقی لڑکیاں کھیلتی تھیں، وہ اکثر کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر پڑھ رہی ہوتی۔ ماں کبھی کبھی ناراض ہو کر کہتی: اتنی محنت کر کے کیا حاصل ہوگا؟ وہ مسکرا کر کہتی: امی، ایک دن سب بدل جائے گا۔ مگر زندگی نے اسے آسان راستہ نہیں دیا۔ جب وہ کالج پہنچی تو گھر کے حالات مزید خراب ہو گئے۔ ابو کی نوکری ختم ہو گئی، گھر میں پیسے کم پڑنے لگے، کھانے پینے سے لے کر فیس تک ہر چیز ایک مسئلہ بن گئی۔ ایک دن اس کے ابو نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا: بیٹا، شاید تمہیں پڑھائی چھوڑنی پڑے۔ یہ جملہ اس کے لیے سب سے بڑا دھچکا تھا۔ اس نے پہلی بار خود کو کمزور محسوس کیا، مگر ہار ماننے کا خیال بھی اسے اندر سے توڑ دیتا تھا۔ اسی دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ حالات کے سامنے نہیں جھکے گی۔ اس نے چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ شام کو گھنٹوں پڑھاتی اور رات کو خود اپنی پڑھائی کرتی۔ کبھی بجلی چلی جاتی تو وہ موم بتی کی روشنی میں پڑھتی۔ کبھی تھکن اتنی ہوتی کہ آنکھیں خود بند ہونے لگتیں، مگر وہ خود کو جگا لیتی۔ لوگ باتیں بھی کرتے تھے: لڑکی ہو کر باہر جا رہی ہے، اتنی محنت کا کیا فائدہ؟ وہ سب سنتی، مگر خاموش رہتی، کیونکہ اب اسے پتا تھا کہ جواب باتوں سے نہیں، اپنی کامیابی سے دینا ہے۔ وقت گزرتا گیا، مشکلات کم نہیں ہوئیں، مگر وہ مضبوط ہوتی گئی۔ اس نے اسکالرشپ حاصل کی، پھر یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اور وہی لڑکی جسے کبھی کہا جاتا تھا کہ لڑکیوں کو اتنا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، آج سب سے آگے کھڑی تھی۔ پھر وہ دن آیا جب اس نے اپنی پہلی نوکری حاصل کی۔ گھر میں وہی لوگ جو کبھی اسے روک رہے تھے، آج اس پر فخر کر رہے تھے۔ اس کے ابو کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ ایک دن مانور نے اپنی ماں سے کہا: دیکھا امی، سب بدل گیا۔ ماں نے اسے گلے لگا لیا اور آہستہ سے کہا: ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی مضبوط ہو۔ پہلی نوکری ملنا اس کے لیے کسی خواب کے پورا ہونے جیسا تھا، مگر حقیقت اس خواب سے کہیں زیادہ مشکل نکلی۔ وہ ایک چھوٹے سے آفس میں کام کرتی تھی، جہاں نہ وقت کا کوئی حساب تھا نہ آرام کا۔ صبح جلدی جانا، رات دیر سے واپس آنا، اور پھر بھی تنخواہ اتنی کم کہ بمشکل گھر کا خرچ پورا ہو۔ شروع میں وہ ہر مشکل برداشت کرتی رہی۔ وہ خود سے کہتی: یہ شروعات ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر سب ٹھیک نہیں ہوا۔ آفس میں اکثر اس کی حد سے زیادہ کام لیا جاتا، کبھی اس کی محنت کا کریڈٹ کسی اور کو دے دیا جاتا، کبھی اس کی چھوٹی سی غلطی پر اسے سب کے سامنے ڈانٹ دیا جاتا۔ وہ چپ رہتی، کیونکہ اسے اس نوکری کی ضرورت تھی۔ ایک دن ایسا آیا جب اسے بغیر کسی بڑی وجہ کے نوکری سے نکال دیا گیا۔ ہمیں اب آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جملہ سن کر وہ کچھ لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی۔ وہ آفس سے باہر نکلی، ہاتھ خالی تھے، آنکھیں بھری ہوئی تھیں، اور دل میں ایک ہی سوال تھا: میں نے اتنی محنت کی، پھر بھی ایسا کیوں ہوا؟ گھر آ کر اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، بس اپنے کمرے میں جا کر خاموشی سے رو لی۔ وہ رات بہت بھاری تھی۔ اس نے پہلی بار خود کو ٹوٹتا ہوا محسوس کیا، جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ مگر اگلی صبح وہ پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے خود سے کہا: اگر ایک دروازہ بند ہوا ہے تو دوسرا کھولنا بھی مجھے ہی پڑے گا۔ اس نے دوبارہ نوکری کے لیے اپلائی کرنا شروع کیا، مگر اس بار راستہ پہلے سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ جہاں بھی جاتی یہی جواب ملتا: ہم آپ کو کال کریں گے۔
اور وہ کال کبھی نہیں آتی تھی۔ کبھی انٹرویو اچھا ہو جاتا مگر سلیکشن نہیں ہوتا، کبھی اس کی کوالیفیکیشن کو کم سمجھا جاتا، کبھی ایکسپیرینس کو۔ ہر انکار کے ساتھ اس کا حوصلہ تھوڑا تھوڑا ٹوٹتا جاتا، مگر وہ رکی نہیں۔ ایک دن اسے ایک بڑی کمپنی سے انٹرویو کال آئی۔ یہ اس کے لیے ایک بڑا موقع تھا، مگر اس کے دل میں خوف بھی تھا۔ انٹرویو کے دن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل میں بار بار یہی آ رہا تھا، اگر اس بار بھی نہ ہوا تو۔ انٹرویو کے بعد وہ باہر نکلی تو اسے لگا کہ شاید وہ ٹھیک نہیں کر پائی۔ کئی دن گزر گئے، کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے امید چھوڑنا شروع کر دی تھی۔ پھر ایک دن اچانک فون آیا، کنگریچولیشنز یو آر سلیکٹڈ۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی، جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار یہ آنسو خوشی کے تھے۔ یہ نوکری پہلے سے بہت بہتر تھی، محنت اب بھی تھی، مگر عزت بھی تھی، سیکھنے کا موقع بھی تھا اور آگے بڑھنے کا راستہ بھی۔ مانور نے اس بار پہلے سے زیادہ دل لگا کر کام کیا۔ وہ صرف اپنا کام نہیں کرتی تھی، بلکہ ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتی تھی۔ آفس کے ہر ڈپارٹمنٹ، ہر پروسیس، ہر چھوٹی بڑی ذمہ داری کو سیکھنا اس کی عادت بن گئی تھی۔ کئی بار لوگ کہتے، اتنی محنت کیوں کرتی ہو؟ جتنا کہا جائے اتنا ہی کرو۔ وہ مسکرا کر کہتی، میں صرف آج کے لیے کام نہیں کر رہی۔ شروع میں اسے چھوٹے چھوٹے کام دیے جاتے تھے، مگر وہ انہیں بھی پوری لگن سے کرتی۔ آہستہ آہستہ اس کے سینئرز نے اسے نوٹس کرنا شروع کیا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ لڑکی صرف کام نہیں کرتی، بلکہ ہر کام کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر ایک دن اسے ایک اہم پروجیکٹ دیا گیا۔ یہ اس کے لیے ایک بڑا موقع تھا، مگر ساتھ ہی ایک بڑا امتحان بھی۔ اس نے دن رات ایک کر دیے، کبھی دیر رات تک آفس میں رکتی، کبھی گھر جا کر بھی کام مکمل کرتی۔ کئی بار وہ تھک جاتی، کبھی دل کرتا سب چھوڑ دے، مگر پھر اسے اپنی پہلی نوکری یاد آ جاتی، وہ دن یاد آتے جب وہ بے بس کھڑی تھی اور وہ خود سے کہتی، میں دوبارہ وہاں نہیں جانا چاہتی۔ پروجیکٹ کامیاب ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب سب کے سامنے اس کی تعریف ہوئی، اس کا نام لیا گیا، اس کی محنت کو تسلیم کیا گیا۔ اس دن وہ خاموشی سے کھڑی تھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وقت گزرتا گیا، اب لوگ اس سے مشورہ لینے لگے، اس پر ذمہ داریاں ڈالنے لگے، اور سب سے بڑھ کر اس پر بھروسہ کرنے لگے۔ پھر ایک دن آفس میں ایک اہم پوسٹ خالی ہوئی، مینیجر کی۔ یہ وہی مقام تھا جس کا اس نے کبھی خواب دیکھا تھا، مگر اب جب موقع سامنے تھا تو اسے خود پر شک بھی ہو رہا تھا، کیا میں واقعی اس قابل ہوں؟ مگر اس نے پھر بھی ہمت کی اور اپلائی کر دیا۔ انٹرویو کے دن وہ پہلے سے زیادہ پر اعتماد تھی، کیونکہ اب اس کے پاس صرف ڈگری نہیں تھی، بلکہ تجربہ، محنت اور صبر بھی تھا۔ اس نے اپنے سفر کے بارے میں بتایا، اپنی ناکامیوں کے بارے میں بھی اور سیکھنے کے بارے میں بھی۔ چند دن بعد اسے آفس میں بلایا گیا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، اور پھر وہ لمحہ آیا، کنگریچولیشنز یو آر پروموٹڈ ایز مینیجر۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار یہ آنسو صرف خوشی کے نہیں تھے، یہ اس کے صبر، اس کی محنت اور اس کے ہر اس دن کی جیت کے آنسو تھے جب وہ ٹوٹنے کے باوجود کھڑی رہی۔ وہی لڑکی جو کبھی موم بتی کی روشنی میں پڑتی تھی، جو پہلی نوکری سے نکال دی گئی تھی، جو بار بار ریجیکٹ ہوئی تھی، آج وہی ایک مضبوط، خود مختار اور کامیاب عورت بن چکی تھی۔ اس نے ایک دن آئینے میں خود کو دیکھا اور آہستہ سے مسکرا کر کہا، میں نے کہا تھا نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لڑکی کا خود مختار ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب حالات بدلتے ہیں تو سب سے مضبوط سہارا انسان خود ہوتا ہے، اور جو لڑکی خود پر یقین رکھتی ہے وہ ایک دن اپنی پہچان خود بنا لیتی ہے۔